کرنا چاہیے، صفائی کا بھی ہمیں کہا گیا ہے، تو میں چاہوں گی پہلے آپ لباس کے بارے میں بات کریں پھر جناب سے رائے لیں گے۔ جی لباس کے بارے میں پھر ہمارے دو کوسچن بن جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے ابھی باجی ارم نے کہا کہ اچھا پہننا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سطر کیا ہونا چاہیے، کس قسم کا لباس ہونا چاہیے۔ تو اس پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لباس اچھا پہننا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں نا، عیدین ہیں، عید آ جاتی ہے تو ہمیں شریعت کہتی ہے کہ آپ نیا لباس پہنیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ کے پاس نیا نہیں ہے تو آپ کیا کریں، جو آپ کے پاس پرانا پڑا اسے دو کر نیا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لباس اچھا ہونا چاہیے۔ ایک شخص تھے تو اچھا وہ تاجر تھا اور اچھا مالدار تھا، انہیں حضرت عمر نے دیکھا تو اس کے کپڑے میلے تھے اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے بلایا، اس سے پوچھا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو بڑے باغات ہیں اور میں تو بڑا امیر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ امارت جو تیرے پاس ہے تیرے جسم پہ نظر آنی چاہیے۔ کیا بات ہے؟ جسم پہ نظر آنی چاہیے۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور لے لیا گیا ہے کہ لباس جو ہے یہ گندا بھی ہو تو دل گندا ہو، یہ ایک کنسپٹ لیا گیا ہے، صوفیہ کے کلام لے کر ہم اپنے اوپر کر لیتے ہیں۔ اچھا معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک سر جیسے آپ نے گندے لباس کی بات کی، کچھ یہ بھی کہتے ہیں بڑا عاجز سا بندہ ہے نا، دیکھو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا لباس ہے یعنی وہ تو ایسے ہی آ جاتا ہے، یہ بھی مثال دی جاتی ہے۔ جی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ ارب پتی ہے، ہاں جی، تو اس نے بہت وہ اپنے آپ کے اپنے اوپر کوئی جس کو لفظ بولتے ہیں لش پش نہیں کی اور بڑا سادگی میں رہتا ہے۔ سادگی میں اللہ کی پسندیدگی ہے، وہ تقوی میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تقوی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے جائز ناجائز، شریعت کا حکم۔ تقوی جو ہوتا ہے وہ اگلی منزل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ یعنی یوں ہی کہہ لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جب بندہ اس سطح پہ چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ان کی رضا کی طرف آ جاتا ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ مزاج ہیں، تقوی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن سادگی کو لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، سادگی کو مس یوز میں یہی ذکر ایسے ہے کہ جس شلوار قمیض میں سوئے اسی میں اٹھ گئے اور اس کے بعد جناب منہ پہ دو چھٹے مارے، اس کے بعد تھوڑا سا عطر لگایا، اور جب میٹنگ میں چلے گئے تو کسی نے کہا سر آپ ایسے، تو کہ وہ میں تو سادہ سا بندہ ہوں۔ ہاں جی، تو سر یہ بھی جو ہے یہ غلط کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ صاحب حیثیت بھی ہے تو آپ افورڈ کر سکتے ہو، اور آپ کو شوق بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، نیچر میں ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت اچھا لباس پہنوں، تو اس بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے۔ جی آپ نے جو بات کی ہے نا سادگی میں چلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ اور ابھی جو باجی ارم کر رہی ہیں نا بات، یہ کرونا کی جو بات ابھی چھیڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ دیکھیے عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ عذاب اور آزمائش، جی یہ آپ نے ایک اچھا کوسچن کر دیا۔ دیکھیے عذاب اگر آپ کو تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ٹھیک، وہ تکلیف اگر آپ کو اللہ کا قرب دے تو وہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے۔ وہ جسٹ یہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلی امتوں پر عذاب آتے تھے تو انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کیا جاتا تھا، ان کے اعمال برے تھے، بلکہ یہاں تک تھا کہ کوئی ایک جرم وہ کرتے تھے۔ اب قوم مدین جو تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، وہی جو آپ نے بات کی، وہ ناپ تو میں کلمی کر دی تھی، تو ان پر عذاب آ گیا، وہ اللہ پاک نے مٹا دیے۔ اب اللہ پاک نے جب مٹا دیے تو یہ پہلے سابقہ امتوں پر عذاب کی صورتیں یہ ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا وقت دیں تو چونکہ آپ نے یہ بات کر لی ہے تو پھر اس میں جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ یہاں آ گئے، آپ نے اعلان نبوت کر دیا، صحابہ کرام چند حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب قرآن مجید سورہ انفال کہتی ہے، اب وہ کیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے آ رہے ہیں یا کسی کام سے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کے اور اہل کتاب کے بڑے بڑے اجل علماء، اب دیکھیں نا یہ حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں سامنے سے اور ساتھ ان کے صحابہ گزر رہے ہیں، وہ کیا کرتے، انہیں دیکھ کر جیسے کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کو دیکھ کر یوں ہاتھ اٹھا لیتے۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ
اگر یہ جو محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ واقعی تیری طرف سے سچا رسول ہے اور قرآن واقعی تیرا کلام ہے اور اسلام واقعی اگر تیرا دین ہے تو ہم نے نہیں مانا, ہم نے اس کا انکار کر دیا, قرآن کا بھی اسلام کا بھی انکار کر دیا. اب ہم نے سابقہ کتابوں میں تو یہی پڑھا ہے کہ جس قوم نے بھی تیرے نبی کا انکار کیا, کسی پر تو نے پتھروں کی بارش کی, کسی پر طوفان نوح آ گیا, کوئی خطہ زمین اوج سریا پر اٹھا کر تم نے دے مارا اور عذاب کی نظر کر دیا. اب حضور علیہ السلام کو طنز کرنے کے لیے کہتے کہ اگر یہ سچا ہے, اگر یہ سچا ہے تو ہم تو نہیں مانے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, اب آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے, اب ائتنا بعذاب علیم, یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے. اب آقا علیہ السلام چونکہ سراپا رحمت للعالمین تھے, وہ ان کی اس طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں سن کے قلب اطہر پر ملال آ جاتا. اب جب ملال آتا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی قبول نہیں تھا کہ میرے محبوب کے سینے میں اتنا بھی غم آئے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پہلے ایک گناہ کرتے تھے, ایک قوم کم تولتی تو میں عذاب بھیجتا, کوئی بے حیائی میں جاتی میں عذاب بھیجتا. اب یہ سارے مل کے کر رہے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں, عذاب نہیں آ رہا. تو دو وجہ بیان فرمائے. کون سی دو وجہ؟ پہلی وجہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ اے پیارے چونکہ اب تو ان میں ہے, انکا بِآیُنِنَا, اب میں ان کے گناہ نہیں دیکھتا, میں تو تجھے بس دیکھتا رہتا ہوں. اور دوسرا کیا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اگر لوگ اپنے گناہوں پر تائب ہو گئے, معافی مانگتے رہے کہ مولا گناہ کر لیا ہے مجھے معاف فرما دے, تو یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں. اور آقا نے بھی فرمایا اب اس صورت میں عذاب نہیں آئے گا. اب دیکھ لیں کرونا کیا ہے, عذاب کیا, یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. چونکہ ایک مفسرین لکھتے ہیں, جو آپ نے آزمائش اور اس عذاب کا پوچھا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی بیماری آ گئی اور انسانوں کا ایک طبقہ موت کے منہ میں چلا جائے تو وہ عذاب ہے. ٹھیک ہے, اتنے ہزار مر گئے, اتنے لاکھ مر گئے, تو آزمائش لاکھوں پر موت کی صورت میں نہیں آیا کرتی, وہ عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو سن رہے ہیں اس وقت کرونا کی خبریں, تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے, ہزاروں میں اموات چلی گئی, اور 200 ممالک میں پھیل چکا ہے, اور 200 ممالک میں پھیل چکا ہے, اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اور ہم کتنے یعنی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جسے ہمارے جیسا ملک پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا. بالکل, جسے آپ لاک ڈاؤن ابھی زیادہ اگر کیسز ہو جائیں گے تو ہاسپٹلز میں بیڈ کم پڑ جائیں گے, پھر اس کے بعد ہے لوگ بھوکے مریں گے. ایک تو ہے نا کہ وہ کورونا سے مریں, کورونا سے مریں, ایک تو کورونا جن کے پاس کاروبار کوئی نہیں ہے, جو مزدور طبقہ ہے وہ کہاں سے کھائے گا. بالکل, تو یہ اللہ کا عذاب لگتا ہے اس میں.